ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 1 اپریل سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی خاکسار نے عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز کی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم بعثت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو واضح طور پر بیان کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے متعلق جو پیش گوئیاں قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اسلام میں موجود ہے، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت امام الزمان کی بیعت میں آنے کی ضرورت کو واضح طور پر بیان کریں گے۔ علاوہ ازیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، غیرت جماعت مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں اور اس کی امن بخش تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، اور اسلام پر قائم کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں تو آپ علیہ السلام کو ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔
ایسے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں اور وہ توہمات میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت امام مہدی کو ماننے میں عذر پیش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی موضوع پر بات چیت کریں گے اور اسی ضمن میں خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمائیں کہ ایک مسلمان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین کرام، عرض یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی بیعت کرے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو، اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب اس کو ثابت کیسے کرنا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ نے نبیوں والا میثاق لیا، اور یہ میثاق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورہ احزاب آیت نمبر 8 میں لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، ہم نے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا اور تجھ سے بھی لے رہے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ نبیوں کی وساطت سے ان کی امتوں سے لیا جاتا ہے یہ عہد، اور اسی عہد کا یہاں ذکر ہے۔ اب وہ عہد ہے کیا، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے چکا، قرآن مجید دے چکا، شریعت دے چکا، اور جو احکامات سنت کے تھے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے چکے، اس سب کو دینے کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر اس کے بعد بھی کوئی رسول آتا ہے جو اس کا مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کو وہ پورا کرنے والا ہے، اس کا وہ مصدق ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اب اس کو ہم لیتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر بنا کر مسیح موعود، مہدی موعود، امتی رسول، امتی نبی بنا کر بھیجا۔ آپ بعثت ثانیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، قرآن مجید اور حدیث کے بعد آپ تشریف لائے۔ آپ اپنے آپ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا آپ اعلان کریں۔ اب جب آپ آئے تو آپ مصدق ہیں ان تمام پیشگوئیوں کی جو آپ کی بعثت اور آمد کے تعلق سے سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ ہود، سورہ بروج اور بہت سی آیات میں مذکور ہے، اس کے آپ پورا کرنے والے اس کے مصدق ہیں، اور آپ کے آنے سے وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ اب جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، ہر مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن مجید کو وہ یہ سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کا محاسبہ ہونا ہے، اس کو یہ حکم ہے لا تؤمنن بہ، اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے۔ نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے، قرآن کو مانا ہے، قرآن مجید کو مانا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے جو آیا ہے۔ لا تنصرنہ، اور اس کی مدد کرنی ہے، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرتے چلے جانا ہے۔
یہ رسول کریم یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اور یہ عام حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بعثت کے تعلق سے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ میں حدیث کی بات کروں۔ آج رمضان المبارک کے دن ہیں، تمام مسلمانوں کی مساجد میں تراویح پڑھائی جا رہی ہے، ویسے بھی مسلمان قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ میری ان کی بڑے ادب سے یہ درخواست ہے، دیکھیں قرآن مجید میں 24-25 انبیاء کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر شروع میں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جن کو ایک زمانے میں ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہی قوم جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا اس نے انکار کیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت موسوی کے احیاء کے لیے آئے، جیسے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام امت محمدیہ میں مثیل مسیح کے طور پہ آئے، جو سلوک یہود نے حضرت مسیح سے کیا، وہی سلوک آج کے یہ مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کر رہے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مصداق بن رہے ہیں، لا یاتین علی امتی ما عطا علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال، ترمذی کی حدیث ہے یہ، اور بھی دوسری احادیث میں ہے کہ وہ زمانہ جو کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، وہی حالات میری امت پہ آئیں گے، اور اتنے مشابہت رکھیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے۔ جو سلوک انہوں نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام سے کیا، وہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے کیا۔ اسی طرح آپ کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، وہ تو اقدام قتل کے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے 3 قبیلے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ایک بات، ایک غلط فہمی جو مسلمانوں کو لگی ہے، وہ اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر امت ہیں۔ یہی قول یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ہود ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم احباء اللہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہے، اولیاء اللہ ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کی؟ وہی قول، وہی باتیں آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار فرمایا تھا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، یہ جو تراویحوں میں قرآن مجید دہرا رہے ہیں، خدا کے لیے اس کے اوپر غور کریں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ 2 گروہ بنے، ایک مکذبین کا، ایک مصدقین کا، ایک لَتُؤْمِنُنَّ کا مصداق بنا، اور ایک وہ جو ان کی تکفیر کا مصداق بنا۔ اب یہ ان کو سوچنا ہے کس میں شامل ہونا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے 14ویں صدی کے 6 سال 1306 میں رجب کے مہینے میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 40 افراد سے یہ جماعت شروع ہوئی، بیعت لینے کا طریقہ، اور آج کروڑوں کی تعداد میں اس ایک عرصے کے اندر اس جماعت احمدیہ میں لوگ شامل ہوئے، اور جن کو توفیق ملی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ جو دوسرے مکذبین اور مکفرین میں چلے گئے، اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ اب ایک بات اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ حدیث یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے مسلمان
ہر مسلمان جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور آپ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو آپ نے کیا حکم دیا؟ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رجالہ ثقہ، حدیث صحیح ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تم اس کے بارے میں دیکھنا اور سننا، اس بائعو ہو، اس کی بیعت کرنا امر کا صیغہ ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی سریعاً نافرمانی کر رہے ہیں۔ بائعو ہو، اس کی بیعت کرنا، اور اتنی شدت اختیار کی حضور نے کہ اگر تمہیں گھٹنے کے بل بھی جانا پڑے تو تم جانا، لیکن اس کی جا کے بیعت کرنا۔ کیوں؟ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کی جا کے بیعت کرنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں من ماتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ماتا لیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب جو مسلمان اپنا انجام بخیر دیکھنا چاہتے ہیں، جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ان پہ لازم ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کی بیعت کریں اور آپ کی جماعت میں شامل ہوں۔ میں ان کے آگاہی کے لیے یا ان کے علم کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ 24 مارچ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ 24 مارچ 2023 کو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یوم مسیح موعود کی مناسبت سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے، میری درخواست ہے کہ مسلمان اس خطبے کو سنیں، سارے حقائق واضح ہو جائیں گے، پھر ان کا جی چاہے تو ایمان لائیں، جی چاہے تو نہ ایمان لائیں، پھر ان کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ تو تھی قرآن مجید کی پیشگوئیاں، حدیث کی پیشگوئی اور نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً کیا فرمایا وہ بھی سن لیں یہ مسلمان جو آج مخالفتیں کر رہے ہیں، اچھی طرح سے سن لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف نازل کی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، جو اللہ آپ کو فرماتا ہے، اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ بات مرزا غلام احمد صاحب پہ ایمان لانے کی نہیں ہے، بات قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سریعاً نافرمانی کی ہے، اور یہاں پہ فرمانا رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول کی نافرمانی اور یہ رٹتے چلے جانا کہ شفاعت کہاں سے ہوگی جب کہ آپ نافرمانی کی طرف یہ مسلمان چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل واضح فرما دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو، کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دے۔ آج یہ MTA کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن مجید پہ غور کریں۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا مگر اس کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ کسی رسول اور نبی کی آمد پر اس کے زمانے میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تو آ، ہم تیرا استقبال کریں گے، ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے۔
سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ اگر وہی سلوک یہ مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک گروہ ہے جس کو ایمان لانے کی توفیق مل رہی ہے، اور یہاں تک کہ ان کو اس راہ میں شہید ہونے کی بھی توفیق مل رہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو تکذیب کر رہے ہیں، تکذیب کرنے والے اپنا انجام سوچ لیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر یاد رکھیں، صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے۔ اگر خیر چاہتے ہو میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ عصر حاضر میں اس دنیا میں، اور اصل تو حساب اگلی دنیا میں جا کے ہونے ہیں، انجام تو وہاں بھگتنے ہیں جا کے۔ میں عافیت کا ہوں حصار، اگر عافیت چاہتے ہو تو تمہیں میری بیعت میں شامل ہونا ہوگا، میری جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی طرف سے جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی قائم کردہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو تیری پیروی نہیں کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، وہ اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہے ہی، میں اس تفصیل میں جانا نہیں جاتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کر کے مسلمانوں نے وہ ذلت اٹھائی ہے آج، کہ آج ساری دنیا میں ان کی ذلت وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ قوم جس کو مغضوب اور ظالم کہا گیا وہ آج ان کے اوپر مسلط ہے۔ اپنے آپ کو خیر امت کہنے والے تکذیب کر کے کس گڑھے میں جا پڑے، اور وہ لوگ جن کو یہ مغضوب کہتے تھے، ظالم کہتے ہیں، وہ آج دیکھیں ان کے اوپر مسلط ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، اور جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے پچھلے خطبے میں بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود صرف اس سے وابستہ ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں، خلافت کی بیعت کریں، ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، تب ان کو ساری برکتیں ملیں گی، ورنہ ذلت کے علاوہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، انڈیا سے مکرم بشیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم مکرم بشیر احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بشیر صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، ہمارے ایک دوست ہے، وہ نیا بیعت کیے ہیں، 1995 میں بیعت کیے ہیں، مگر اس کے پہلے جو 1992 میں وہ حج کیے ہیں۔ جی بشیر صاحب ہم سن رہے ہیں، آپ سوال مکمل کریں۔ 1992 میں انہوں نے حج کیے ہیں، مگر بیعت تو 3 سال کے بعد نہیں کیے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو حج ہے احمدی ہونے سے پہلے کیا ہوا ہے، وہ ان کے لیے منظور ہوگا؟ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اسی قسم کا ایک سوال سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا تھا۔ وہ حج ان کا قبول ہوا، تبھی ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ حج کر کے آئے، حج کیا، اللہ تعالیٰ نے حج مبرور بنایا اس کو، اور ان کو جو صحیح رستہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کا وہ حج اللہ کی درگاہ میں قبول ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قبول ہوا، بظاہر دنیا میں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں، اور ہماری توقع اور امید ہے کہ اللہ کی درگاہ میں بھی ان کا وہ حج قبول ہو گیا ہوگا، اور اللہ اس کو قبول کرے، اس کے ثمرات اور برکات ہمیشہ ان کو ملتے چلے جائیں، یہ ہماری دعا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ جو مسلمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ثانیہ کا مظہر مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام تسلیم نہیں کرتے، کیا جماعت احمدیہ کے لحاظ سے یا ان کے نزدیک وہ لوگ کافر ہیں؟ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟
شکریہ نسم اللہ صاحب. سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں، مخالفین کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے 20 کروڑ کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اور اسی طرح آپ کی جماعت پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخی واقعات کے روح سے انشاءاللہ تعالی میں کچھ تفصیل بیان کروں گا. قبل اس کے کہ میں وہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں وہ بات کھول دوں، اس سے پہلے بطور تمہید چند باتوں کی طرف ناظرین کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور ان کے ذریعے سے جن مقاصد کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھجواتا ہے، وہ مقاصد، اس مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، جیسا کہ مولانا کوثر صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام آئے ہیں احیاء اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے. بے شمار پیشگوئیوں پورے کرتے ہوئے قرآن مجید کی پیشگوئیاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں، اس کے علاوہ سابقہ مذاہب کے میں جو ایک موعود اقوام عالم کی بعثت کی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں، ان سب الہی نوشتوں کو مکمل کرتے ہوئے، ان پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب ان کو ماننا یا نہیں ماننا اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے. تو 1882 میں ماموریت کا پہلا الہام آپ کو ہوتا ہے، اور کچھ سال کے بعد 1888 میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اذن کے مطابق آپ ایک اشتہار کے ذریعے بیعت کا اعلان فرماتے ہیں. تو اس کے بعد 1889 میں باقاعدہ لدھیانے میں 40 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی طریقے سے یہ کاروان شروع ہوا اور جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا. 1890 اور 91 کا سال جماعت احمدیہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ سال ہے جس میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ مختلف اشتہارات کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے اور آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور احیاء اسلام کے لیے وہ نازل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق، الہامات کے مطابق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہے کہ خیر امت کی اصلاح کے لیے ایک ایسا رسول کا انتظار کیا جائے، ایسے نبی کا انتظار کیا جائے جو ایک محدود قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے مبعوث ہوئے تھے. جیسے قرآن کریم ہوتے وَرَسُولٍ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح بن مریم فوت ہو چکا، اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا. یہ برائے تذکرے میں موجود ہے، اور مختلف اور رنگ میں حضور علیہ السلام نے اس کا واشراف الفاظ میں اعلان فرمایا. جیسے یہ اعلان فرمایا اور آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ مختلف قسم کے دعوی، آپ مختلف رنگ میں آپ نے اپنے دعوے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ایک تو فرمایا کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو پیشگوئی کے مطابق مہدی بن کے آیا ہوں، عیسائیوں کی اصلاح کے لیے میں مسیح بن کر آیا ہوں، اور اسی طرح ہندوؤں کے لیے کرشن بن کے آیا ہوں، اور باقی تمام مذہب کے لیے ان کی تعلیمات کے مطابق ان کے موعود بن کر آیا ہوں. جیسے یہ اعلان شائع ہوا مختلف رنگ میں، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا، پورے ملک میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مخالفت کا ایک طوفان امڑ آیا. خاص طور پر آپ کے بچپن کے ساتھی جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، جو آپ نے براہین کے زمانے میں بہت شاندار ریویو بھی لکھا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ حق کی آواز کو میں نے بہرحال دبانا ہے، یہ پنجاب سے باہر نکلنے ہی نہیں دینا. وہ ایک طوفانی دورہ کیا، ملک گیر دورہ کیا، پورے ہندوستان میں دورہ کیا، اور 200 سے زائد مولویوں سے کفر کے فتوے حاصل کر کے انہوں نے کفر کا فتویٰ شائع کیا. یہ ایک ایسا اقدام تھا مخالفین کی طرف سے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام بار بار اعلان فرماتے رہے اللہ تعالیٰ کے فضل میں مسلمان ہوں، اور کئی رنگ میں آپ نے بیان فرمایا
کلمہ گو مسلمانوں کو کی تکفیر کرنا کسی صورت میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ان کے فتاوی تکفیر اگر آپ ایسے ہیں، ایسے الفاظ، ایسے گندے اور غلیظ الفاظ اس میں استعمال کرتے رہیں کہ وہ مہذب مجالس میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک آدھ اقتباس اس میں پیش کروں گا تاکہ پتہ تو لگ جائے کہ کس طریقے سے ان کا یہ فتاوی تکفیر، کفر جو ہے نا، فتوی تکفیر کا کس رنگ میں انہوں نے آگے بیان کیا ہے۔ تو میں ایک نمونتاً وہ پیش کروں گا۔ ان کے فتووں کی زبان اس قدر گندی اور غلیظ تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، کسی عام مجالس میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ تاہم ناظرین کے علم کے لیے ان فتووں کا ایک چھوٹا سا حصہ بطور نمونے پیش ہے۔ لکھتے ہیں، چونکہ یہ سارے فتوے جو ہے نا محمد حسین بٹالوی کا رسالہ اشاعت سننے میں چھپواتے رہے وہ لوگوں کو اکسانے کے لیے۔ ایک نمونہ دیکھیں، 2-4 لین میں آپ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کذاب قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ قطعاً کافر اور مرتد ہیں، وہ بڑا بھاری دجال ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ملحد اور زندیق ہے، وہ کافر ہے اور بد کردار، بدترین خلائق اور خدا کا دشمن۔ جو اس کے گمراہ ہونے میں شک کرے وہ بھی ویسا ہی گمراہ ہے، وہ کافر بلکہ اکفر ہے۔ اس قادیانی کے چوزے ہنود و نصارہ کے مخنث ہے، وہ اس شیطان سے بھی زیادہ گمراہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے۔ اس کو مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ ملحد قادیانی اشد المرتدین اور عجیب کافر اور منافق لاسانی ہے، وہ نبیوں کا دشمن ہے اور خدا اس کا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، ان فتووں کا حضرت اقدس مسیح موعود نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ سب برداشت کرتے رہے، اور آپ نے اپنے ایک شعر میں یہ اس کا اظہار فرمایا کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھا ہے ہم نے۔ پھر بڑے درد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، تیرے منہ کی قسم اے میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ پھر ایک عربی اشعار میں آپ فرماتے ہیں، وَقَدْ كَفَّرُونِي وَفَسَّقُونِي وَإِنَّهُمْ كَذِئْبٍ سَطَوْا أَوْ بِسَيْفٍ مُشَقِّقٍ، یعنی انہوں نے مجھے کافر اور فاسق قرار دیا اور بھیڑیے کی طرح مجھ پر حملہ کیا، اور ایسی تلوار کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا جو کاٹ ڈالنے والی، پھاٹ ڈالنے والی تلوار۔ یعنی چاروں طرف سے فتاوی کفر آپ کے اوپر لگائے جا رہے تھے، لیکن آپ بڑے تحمل کے ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدام ختم المرسلین، سارے حکموں پہ ہمیں ایمان ہے، خاک راہ احمد مختار ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت اقدس مسیح موعود السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قسم کے فتاوی کفر شائع کر رہے تھے، دوسری طرف جس قدر بھی تنظیمیں، فرقے اور جو جماعتیں اسلام کی نمائندگی میں برسر پیکار تھے اور جماعتیں کام کر رہی تھی اسلام کے لیے، وہ سب کا سب اکٹھے ہو کر جماعت خلاف کام کرنے شروع کر دیا۔ اور ان کا جہاں تک ان کے باہمی تکفیر کا تعلق ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں جو دوسرے فرقوں کا کافر نہ ٹھہراتا ہو، سارے سے ان کے فتوے چھپے ہوئے موجود ہیں، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے اور صرف ایک ملت کے، وہی الجماعہ، وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہوں گے۔ وہ بعد میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ واقعی وہ جماعت جو 72 فرقے ایک طرف اور ایک طرف جماعت احمدیہ ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس ناجی فرقے کا تعین فرمایا ہے وہ دراصل وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قائم کردہ جماعت ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، بعد میں 12 سال تک انتظار کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور کبھی بھی کلموں کو مسلمانوں کو کافر مت کہیے، ہم مسلمان ہیں، تمام حکموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمان کون ہیں؟ ہم جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح رنگ میں فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتی،
یعنی جو شخص ہماری طرح نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، وہ اکل ذبیحتنا ہمارے ذبیح کو کھاتا ہے، فذالک المسلم وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ان کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ تعالیٰ کے جو پناہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ یہ دیکھیں اس قدر واضح رنگ میں حضرت اقدس مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی۔ اس لحاظ سے کسی صورت میں بھی پھر دوسری بات ہے، اب مسیح علیہ السلام نے ان کو کافر قرار دیا تو کس بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہے، اس میں پتہ لگتا ہے جو کوئی بھی کسی مسلمان کو کافر قرار دے گا، اگر وہ کافر نہیں تو وہ کفر ان پر الٹ پڑتا ہے۔ ایک حدیث بطور نمونہ پیش کرتا ہوں، ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فإن كان كافرا فإلا هو الكافر، یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے گا، ان پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، اگر وہ کافر نہیں تو کفر ان پر الٹ پڑے گا، یعنی وہ کافر بن جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مخالف علماء ان کے ہم نے اپنے فتاوی تکفیر سے باز نہیں آ رہے تھے، تو حضور نے ان کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک کہ وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنی تعین خود کافر نہ بنا لے وے، سو اس معاملے میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہیں، انہوں نے مجھ کو کافر کہا، میرے لیے فتویٰ تیار کیا، میں نے سبقت کر کے ان کے لیے کوئی فتویٰ تیار نہیں کیا، اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں، سو میں ان کو کافر نہیں کہتا بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کر خود فتوی نبوی کے نیچے آتے ہیں، تریاق القلوب۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت آپ فرماتے ہیں، ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک وہ خود کافر کہہ کر کافر نہ بن جائے۔ جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے کافر ہرگز نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھے تو اس حدیث متفق علیہ کی مسئلے کی مخالفت لازم آتی ہے، جو یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک جامع اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، یہ تمام جھگڑوں کا حل اس میں موجود ہے۔ جو الزام ہے مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے جمہور مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اس کے لیے اس کے اعتراضات کو منہ بند کرنے کے لیے اقتباس سننا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ علی احمد علیہ السلام علماء کے فتاویٰ کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں، فرمایا پہلے ان لوگوں نے میرے پر کفر کا فتویٰ تیار کیا، قریباً 200 مولوی نے اس پر مہریں لگائی اور ہمیں کافر ٹھہرایا گیا، اور ان فتووں میں یہاں تک تشدد کیا گیا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ کفر میں یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، اور عام طور پر یہ بھی فتوے دیے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ سلام اور مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے پیچھے نماز درست نہیں، کافر ہو جائے، بلکہ چاہیے کہ یہ لوگ مساجد میں داخل نہ ہونے پاویں کیونکہ کافر ہے، مسجدیں ان سے پلید ہو جاتی ہیں، اگر داخل ہو جائیں تو مسجد کو دھو ڈالنا چاہیے، اور ان کا مال چرانا درست ہے، اور یہ لوگ واجب القتل ہیں کیونکہ مہدی خونی کے آنے سے انکاری اور جہاد سے منکر ہے، مگر باوجود ان فتووں کے ہمارا کیا بگاڑا؟ جن دنوں میں یہ فتویٰ ملک میں شائع کیا گیا ان دنوں میں 10 آدمی بھی میری بیعت میں نہ تھے، مگر آج خدا تعالیٰ کے فضل سے 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور حق کے طالب بڑے زور سے اس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا مومنوں کے مقابل پر کافروں کی مدد خدا ایسے ہی کیا کرتا ہے؟ پھر اس جھوٹ کو تو دیکھو کہ ہمارے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے 20 کروڑ مسلمان اور کلمہ گو کو کافر ٹھہرایا، حالانکہ ہماری طرف سے کوئی سبقت نہیں ہوئی، خود ہی ان کے علماء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے، اور تمام پنجاب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور نادان لوگ ان فتووں سے ایسے ہم سے متنفر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی نرم بات کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ ہو گیا،
کیا کوئی مولوی یا کوئی مخالف یا کوئی سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا تھا؟ اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتوے کفر سے پہلے شائع ہوا ہے جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہو تو وہ پیش کریں، ورنہ خود سوچ لیں کہ یہ کس قدر خیانت ہے کہ کافر تو ٹھہراوے آپ اور پھر ہم پر یہ الزام لگاوے کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہے۔ اس قدر خیانت اور جھوٹ اور خلاف واقعہ تہمت کس قدر دل آزار ہیں۔ حقیقت روئی صفحہ 123۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ٹیلی فون کالر جڑے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی عارف الزمان صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ جی، پہلے تو سب کو سلام، بہت شکریہ پروگرام کے لیے۔ میرا سوال رمضان چل رہا ہے، روزہ سے یاد آیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے 8-9 مہینہ ایک روزہ رکھا تھا لگاتار، اس کا وجہ کیا تھا اور اس روزے کے حالت میں ان کو کیا روحانی مرتبہ ملی تھی، اس کا کوئی روشنی ڈال دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب۔ تک مسیح علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے آپ نے آغاز میں کچھ عرصہ لمبا عرصہ روزے رکھتے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص منشا اور خاص اذن سے ہے۔ آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی قدر روزہ رکھنا سنت ابرار ہے، سنت انبیاء ہے، اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خاص اذن اور منشا کے مطابق آپ نے متواتر کئی مہینے روزے رکھے ہیں۔ یہ عام حکم نہیں ہے، نہ عام احمدیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے واجب تعمیل حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص منشا کے مطابق آپ نے یہ روزے رکھے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب بیان فرمائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر از جماعت مسلمانوں کو ایمان لانے اور جماعت میں شامل ہونے کے لیے کچھ جو ہیں اس کے تعلق سے کچھ ہمدردانہ نصائح فرمائی ہیں، کچھ مختصر طور پہ اس میں سے بیان فرمائیے۔ ناظرین کرام، آج قادیان دارالامان میں 10 رمضان 1444 ہجری قمری کی تاریخ ہے۔ 10 رمضان 1444 ہجری قمری کی تاریخ ہے آج۔ 10ویں رمضان کی تراویحیں ابھی پڑھی جا چکی۔ آج سے 133 سال پہلے اسی قادیان میں مسجد مبارک کی چھت پر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہ نشان دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود ہے۔ 13 رمضان 1311 ہجری میں اور اسی طرح 28 رمضان 1311 ہجری میں چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ اسی مسجد مبارک کی مبارک چھت پر وہ مسیح موعود جس کے لیے قرآن اور حدیث کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، وہ مسیح موعود اس کو دیکھ رہا تھا، اس نشان کو دیکھ رہا تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ وہ پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا تھا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہ پہلے چاند کو گرہن لگے گا، پھر سورج و گرہن میں شامل ہو جائے گا، اور اس دن نیک وقت انسان کہے گا این المفر۔ اب ہم مسیح موعود کا انکار کر کیسے سکتے ہیں جب کہ چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا
یہاں پنچ کے علاقے میں ایک بہت بڑا گاؤں ہے، چارکوٹ نام ہے۔ حضرت قاضی محمد اکبر صاحب ایک بزرگ تھے۔ جب انہوں نے چارکوٹ کے افق پر چاند اور سورج کو گرہن لگا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، یہ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہے، یہ پوری ہوئی ہے، وہ امام مہدی کہاں ہے؟ انہوں نے پھر اس کی جستجو شروع کی، اور جستجو کرنے کے بعد ان کو کسی طرح سے میں مختصر کرتا ہوں، یہ علم ہوا کہ قادیان میں وہ امام مولوی برہان الدین صاحب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رابطہ قائم ہوا۔ انہوں نے ان کو مسیح انسان کے بارے میں بھیجا۔ انہوں نے 3 آدمی بھیجے، انہوں نے تحقیق کی بہرحال۔ اس کے بعد ان کو خود یہاں قادیان آ کے بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ اب جو سعید فطرت تھے انہوں نے چاند اور سورج کو دیکھا اور گرہن کو دیکھا اور قرآن مجید کی اس پیشگوئی کو دیکھا، اور وہ پھر حضرت مسیح السلام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ اتنا بڑا نشان تھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ نشان ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا، سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا؟ کیا میں لگا سکتا تھا؟ آپ تو اپنی جماعت کا اور مسیح موعود ہونے کا اعلان تو 1891 میں کر چکے ہوئے تھے، اور یہ 1894 کی بات ہے۔ دیکھیں، عقل ذرا سے بھی ہوگی تو ایک انسان سمجھ جائے گا۔ سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں اسے کر لیتا، جس طرح پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے مہدی کا نشان قرار دیا تھا، خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعوے کے وقت میں پورا کر دیا۔ اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دنیا کو گمراہ کیا؟ ارے سوچو، کتنی بڑی بات مسیح صاحب کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ اپنی مخلوق کو خود گمراہ کرے گا چاند اور سورج کو گرہن لگا کے؟ کیا مرزا غلام احمد صاحب کی استطاعت میں تھا کہ رمضان کی معین تاریخوں میں چاند اور سورج کو گرہن لگا لیتے؟ حضور فرماتے ہیں، اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ خود دنیا کو گمراہ کرتا؟ اس کا سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ ان کی تعداد 2-4 نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے۔ تم کس کس کا انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ایک نصیحت کرتے ہیں، یہ جو آج تکذیب کرتے ہیں نا، اور 133 سال سے تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اس رمضان پہ اس کے اوپر عمل کریں۔ حضور نے بھی کل خطبے میں فرمایا کہ دعا کریں، اور یہ بھی حضرت مسیح السلام کی اس دعا کو آزمائیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائے اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں، آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے بن جائیں بلکہ پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر وہ دعا کرے گا
وہ بد دعا اسی پر پڑے گی، اور جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑے گی مگر اس کو خبر نہیں۔ یہ اعلان حضور نے 29 دسمبر 1900 کو فرمایا تھا۔ آج 2023 ہے، 123 سال یہ دعا کرتے ہو گئے۔ جس طرح یہ مخالفت کر رہے ہیں، جس طرح یہ مظالم کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تو ان کی کوششیں کامیاب ہو جانی تھیں۔ اور حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں مخالفی لوگ ابس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل بنا کر ان کے منہ پہ مارے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، ایسے قاذف کے لیے کافی تھا وہ پروردگار۔ کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار۔ یہ نصائح ہیں جو حضرت مسیح صاحب نے ان کو کی ہیں۔ میری دعا ہے اور التجا ہے کہ سعید روحیں جو مسلمانوں میں سے ہیں وہ اس کے پر غور کریں، رمضان المبارک میں دعا اور استخارہ کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کریں، کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جزاک اللہ تعالی حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ امام مہدی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے اور آپ کی بیعت میں آ کر خلفائے اعظام کے تابع ہونے سے ایک افراد جماعت دیگر مسلمانوں سے کس طرح سے ممتاز ہیں؟ جماعت احمدیہ اور دیگر جماعتوں میں جو امتیاز بابل امتیاز ہیں یا جماعت احمدیہ کے وابستہ احباب اور دیگر مسلمانوں کے درمیان جو مابیل امتیاز ہے، اس سلسلے میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، وقت تھوڑا ہے۔ سب سے بنیادی مابیل امتیاز یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک معمور من اللہ کے ذریعے سے قائم جماعت ہے۔ دنیا کے پردے پر جس قدر بھی اسلام کی نمائندگی میں جماعتیں کام کر رہی ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام پر یا مذہب کے نام پر کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اس کے بانی معمور من اللہ ہیں۔ جتنے بھی بعض علماء مل کر بعض جماعتیں قائم کر لیتے ہیں، اور لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان تمام پیشگوئیوں کو پورے کرتے ہوئے یہ عارض وجود میں یہ جماعت آئی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام باقاعدہ آپ کا دعویٰ معموریت کا ہے۔ آپ نے بارہا یہ اعلان فرمایا کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں اور خدا کے اذن سے یہ جماعت قائم کر رہا ہوں، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو بتایا وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ ایک کشتی تیار کر ہماری وحی کے مطابق اور ہمارے اذن سے ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے معین طور پر آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ جماعت قائم کر، اس کے مطابق پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ باشگاف الفاظ میں اعلان کیا، صفحات کے صفحات آپ نے اپنے دعوے کے اعلان میں صرف کیے۔ تو ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو حضور نے فرمایا لَقَدْ أُرْسِلْتُ مِن رَبٍّ كَرِيمٍ رَحِيمٍ عِنْدَ طُوفَانِ الظَّلَالِ، میں رب کریم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں رب رحیم کریم کی طرف سے، رحیم عند طوفان الضلال، ضلالت کے طوفان کے موقع پر مسلمانوں کو، لوگوں کو، دنیا کو بچانے کے لیے، بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ایک تو سب سے بنیادی امتیاز یہی ہے کہ یہ جماعت کسی ذاتی طور پہ کسی انسان کے ذریعے بنائی گئی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس زمانے کے معمور اور مرسل حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے قائم جماعت ہے۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے، یہ دنیا کی تمام جماعتوں سے، تمام مذاہب سے جماعت احمدیہ کو ممتاز کرنے والا یہ امتیاز ہے۔ دوسرا جو امتیاز یہ ہے کہ جماعت احمدیہ زندہ خدا اور زندہ رسول اور زندہ قرآن کے قائل ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود صاحب نے بعض شگاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ بن دیکھے کس طرح کسی مائے رخ پہ آئے دل، کیوں کر کسی خیالی صنم سے آئے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ یعنی جماعت احمدیہ ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ زندہ رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے سے آپ نبیوں کے مصدق ہیں، آپ کے مہر تصدیق کے بغیر کوئی نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، نہ صرف نبوت کے بلکہ کوئی بھی ادنا سے ادنا روحانی مراتب بھی اگر انسان تبھی حاصل کر سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہو۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، کیونکہ مسیح کو زندہ قرار دیتے ہیں، اس کے مقابلے حضور نے فرمایا قد مات عیسیٰ مطرقا ونبینا حی وربی انہ وافانی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سر جھکائے ہوئے مر گئے، وفات ہو گئی ان کی، کبھی زندہ نہیں، نہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے، نہ کبھی اصلاح کے لیے آئیں گے، وَنَبِيُّنَا حَيٌّ، لیکن ہمارے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ربی انہ وافانی، یقین رب کی قسم انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی، فرمایا واللہ انی قد رأیت جمالہ بعیون جسمی قائدا بمکانی، اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے جمال کو میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کیسے؟ بعیون جسمی، میری اس جسمانی آنکھوں سے، قائدا بمکانی، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے زندہ مانتے ہیں، زندہ نبی مانتے ہیں۔ آپ کے روحانی فیوز کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تمام تر روحانی مدارج، خواہ وہ صالحیت کا ہو، صدیقیت کا ہو، شہادت کا ہو اور نبوت کا ہو، کوئی بھی مقام مرتبہ روحانیت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم خاتم الکتب ہے، تمام کتابوں میں قائم رہنے والی تمام تر تعلیم اس میں جمع کر دی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ کلام ہے۔ پھر ایک اور امتیاز میں وقت کی رعایت سے مختصر ایک دو لفظ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے نعمت خلافت۔ آج جماعت احمدیہ نعمت خلافت سے متمتع جماعت ہے۔ آج ایک واجب الاطاعت امام ہمارے پاس موجود ہے۔ آج پوری دنیا ایک ہی ہے، جو 200 سے زائد ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ آج اپنے امام کے ہاتھ میں ایسے متحد ہے، اور امام کو بھی اپنے ہر احمدی کے ساتھ جو پیار اور محبت کا تعلق ہے اس کا میں ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں میں رات کو سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں، اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے، اللہ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت واحدہ کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا، حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تلاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ امت واحدہ، امت محمدیہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم شبداری کے ذریعے سے اور بخار میں مبتلا کر اس کو احساس محسوس کرتا ہے پورا جسم۔ یہی حال آج اللہ تعالیٰ سے آج اگر امت واحدیہ کا تصور ہے وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں ہے، اور جماعت احمدیہ کا خلیفہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں سے ایک ایک فرد سے اس قدر محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح برعکس بھی، اور ہر احمدی جان سے زیادہ اپنے پیارے امام کو عزیز رکھتے ہیں، اور یہ ایک باہمی تعلق ہے آپس میں پیار اور محبت کا، عزت و احترام کا۔ یہ ایسا امتیاز ہے دنیا میں کسی جماعت میں کسی جگہ یہ ایسا امتیاز پایا نہیں جاتا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین کرام، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کے 4 ایپیسوڈز کے آخری ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور موضوع پر ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 141۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا